بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاتب کی اہمیت اور اس کے ثمرات ایک بہت ہی اہم اور وقت کا حساس عنوان ہے، اور ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے محسوس جانتے بھی ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ مکاتب کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو طلباء ہیں اور ہم طلباء علماء کے علاوہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں، کبار علماء، ان سبوں نے مکاتب سے اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ یہاں سے قرآن کریم، سنت، سیرت، دعا، نماز وغیرہ کا بنیادی علم ہمیں ملا ہے، اور وہیں سے دینی تعلیم کا ذوق پیدا ہوا ہے۔ بہرحال آج موجودہ حالات میں جدید تعلیم کا جو نظام چل رہا ہے، اس کے اعتبار سے گلوبل اسکول، انٹرنیشنل اسکول وغیرہ کے نام سے بہت سارے ایسے تعلیمی مؤسسات چل رہے ہیں جس کے اندر مکاتب کی تعلیم کو بھی شامل کر کے یا اس کا حوالہ دے کر کے مکاتب کے طلباء کو بھی ان معاہد سے، ان تعلیمی مؤسسات سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ مکاتب کا نظام بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے، ٹوٹتا جا رہا ہے۔ میں اس حساس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے برادرم شیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ ایک کہنہ مشق صحافی بھی ہیں، زبان و قلم پر اچھی دسترس رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ایک طویل تجربہ بھی ہے مساجد کا اور مساجد میں چلنے والے مکاتب کا۔ آپ تشریف لائیں اور موضوع کی وضاحت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ معزز علماء کرام، قابل قدر ائمہ، دعات، مدرسین، عنوان آپ نے سنا۔ گفتگو بلا تاخیر شروع کرتا ہوں۔ مقالہ میرے سامنے ہے۔ مکاتب اسلامیہ کی اہمیت و افادیت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ مدارس اگر دین کے قلعے ہیں تو مکاتب اسلام کی حفاظتی چوکیاں ہیں۔ مدارس اگر علوم و فنون کا منبع ہیں تو مکاتب اس کی بلکھاتی لہریں ہیں۔ مکاتب انسانی حیات کے لیے آکسیجن ہیں۔ مکاتب ہماری اسلامی زندگی کا جوہر حیات، ہمارے دین وجود کا مائع خمیر اور ہماری شریعت کا عکس جمیل ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب، روحانیت، تشخص، روایات کے پاسدار ہیں۔ اگر علم دین کی ضرورت انسانیت کو ہے تو مکاتب کا قیام اس ضرورت کی تکمیل ہے۔ علم کی ترویج اور فروغ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کی آزادی کی قیمت یہ طے کی تھی کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ صحابہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ صفہ بھی ایک درسگاہ تھی جہاں مفلوق الحال صحابہ دین سیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہیں: حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں گے; مصحف یعنی قرآن مجید کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا بند ہو جائے گا; تیسری بات یہ ہے کہ عوام الناس کی اولاد کے لیے ایسا معلم ضروری ہے جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ عہد صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مکتب جاری کیا اور معلمین کے لیے ایک رقم بھی مختص کی۔ جب فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو آپ نے مزید مکاتب کے اجرا کا حکم صادر فرمایا۔ یہ حوالے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم، مکاتب اور مدارس ہماری علمی و دینی تاریخ کا حصہ ہیں۔ مکاتب کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہو تو مغربی ممالک میں اسلامی تشخص اور کلچر کے ساتھ زندگی گزارنے والے مسلمانوں پر ایک سرسری نظر ڈال لیجئے۔ جی ہاں، وہ مسلمان جن کے اسکول غیر اسلامی ہیں، جن کے کالجز غیر اسلامی ہیں، جن کی یونیورسٹیز بھی غیر اسلامی ہیں،
تاہم وہ علیحدہ جز وقتی دینی تعلیم و تربیت کے زور پر اسلام کے اعلیٰ اقدار و روایات کے ساتھ زندہ ہیں اور اسے حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں اب یہی مدارس و مکاتب ہماری آخری امید ہیں، کیونکہ ملک کے بدلتے حالات، زعفرانی کلچر اور منصوبہ بند نصاب کی ضرر رسانی اور اس کے برگ و بار صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک سادہ لوح انسان کو تعلیم کے ذریعہ کسی بھی فکر، کلچر اور طور طریقے کا خوگر بنایا جا سکتا ہے۔ چٹان پر بھی مسلسل پانی گرے تو اس میں سوراخ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اذہان و قلوب ہیں جن کا متاثر ہونا فطری ہے۔ اس جہت میں تخریب کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ والدین کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب شادی حال میں مسلم لڑکا ماں سے پوچھتا ہے، امی دولہا اور دلہن پھیرے کب لگائیں گے؟ دولہا دلہن کو منگل سوتر کب پہنائے گا؟ اور یہ پنڈت جی کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ مکاتب سے بے نیاز دنیاوی تعلیم کی یہ سزا ہے۔ ہم مشنری اسکولوں کی بات کریں تو رفتہ رفتہ طالب علم کے ذہن کو مسیحیت کے لیے ہموار کر لیا جاتا ہے۔ ٹیچر مسلم اسٹوڈنٹ سے کہتی ہے، تم اگر رمضان کے روزے رکھو گے تو امتحان کی تیاری صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پائے گی، تمہارا رزلٹ متاثر ہو جائے گا۔ تم اگر نماز اور قرآن پڑھو گے تو تمہارا ہوم ورک رہ جائے گا۔ ماں باپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب بیٹا راستے میں رکھی یسوع مسیح کی مورتی کے سامنے سر جھکا کر دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گویا عصری تعلیم گاہیں ضلالت، بے حجابی، عشق و محبت کی لعنتوں کی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی ہیں۔ تعلیم تو ضروری ہے، لیکن تعلیم کی راہ سے فکر و عمل میں دراندازی کرنے والے فتنوں کا سد باب بھی ضروری ہے۔ دین بیزار تعلیم کے ذریعے کس طرح اسلام دشمن اپنے ایجنڈوں پر عمل کرتے ہیں، اس حوالے کو سماعت کریں اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب جائیں۔ لارڈ میکالے جب فورٹ ولیم کالج قائم کرنے کے بعد برطانیہ واپس گیا تو اس نے برطانوی دارالعلوم میں اپنے اس منصوبہ کو ان الفاظ میں ظاہر کیا، میں ہندوستان میں ایک ایسے ادارہ کی بنیاد ڈال کر آیا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہندوستان میں رہنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی رہیں گے، لیکن اپنی فکر اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز بن جائیں گے۔ غور کیجئے مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ یہ سب باتیں صیغہ راز کی ہیں، لیکن کبھی کبھی بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے۔ ہمارے مسلم مفکرین اور دانشوروں نے اس سازش کو سمجھا اور امت کو آگاہ کیا۔ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس سازش کو بے نقاب کیا ہے اور اپنے اشعار میں منصوبہ فرنگ کے قیامت خیز فتنے سے پردہ اٹھایا ہے۔ کہتے ہیں، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس سے پھر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ سن لیجئے، بے خدا تعلیم کے اس زہر کا تریاق مکاتب و مدارس ہیں۔ مکاتب کی تعلیم طلبہ کے فکر و ذہن کی پہرہ داری کرتی ہے، قدم قدم پر ضلالت کے دامے ہم رنگ زمین سے بچاتی ہے، دین اور اسلامی کلچر کے دھاگے سے بچوں کے وجود کو باندھ کر رکھتی ہے۔ بعض لوگ مسلم عصری اسکولوں کا حوالہ دیں گے اور وہاں کے نصاب میں شامل دینیات کے مضمون کی بات کریں گے، تاہم طالب علم کے لیے مسلم عصری اسکولوں کا دینی مضمون کافی نہیں ہے، کیونکہ اسکولوں میں دینی مضمون کا وہی حشر ہوتا ہے جو مدارس میں انگریزی مضمون کا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے مکاتب کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ قوم مسلم کے لیے ارتداد کا فتنہ بڑا دردناک ہے۔ ہم اگر اس پورے معاملے پر غور و فکر کریں گے تو تان دینی تعلیم و تربیت کے فقدان پر آ کر ٹوٹے گی۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تلوار کی دھار پر رقص کرنے والا ایمان حرص و طمع کے بھیٹ چڑھ گیا؟ جبر و تشدد کی بھٹیوں میں راکھ ہو جانے والا لہو اس حادثے فاجعہ پر سرد پڑ گیا۔ ایک ایکٹیوا گاڑی پر ایمان لٹ جاتا ہے، ایک لیپ ٹاپ پر توحید نیلام ہو جاتی ہے، ایک 10,000 کی جاب ضمیر کی قیمت بن جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مسلم ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی بچیوں کی کوکھ سے مشرکوں کی نسل جنم لے رہی ہے؟ پھر یہی بچیاں جھوٹے عاشقوں سے لٹنے کے بعد جب جن سے بازار بنا دی جاتی ہیں اور وہ ویڈیوز میں رو رو کر اپنی قوم سے گہار لگاتی ہیں تو ہماری بچی کھچی غیرت کا آئینہ چٹک کر مزید چکنا چور ہو جاتا ہے۔
جانتے ہیں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ان بچیوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ماں باپ نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن انہیں مکتب کی اس فضا سے دور رکھا جہاں ایمان کی بشاشت کو جسم و روح کے ہر خلیے میں اتار دیا جاتا ہے، جہاں ایمان کی بشاشت کو جسم و روح کے ہر خلیے میں اتار دیا جاتا ہے، جہاں صحابہ کرام کی استقامت علی الدین کے ایمان افروز واقعات کو سنا کر ان کے قدموں میں ثبات و جماؤ کی میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت کی اس خنک چھاؤں میں ایمان اس قدر فولادی بن جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتی۔ غلطی یہاں والدین سے ہوئی ہے جنہوں نے دینی تعلیم کے نام پر صرف ناظرہ قرآن پڑھا دینے پر اکتفا کر لیا تھا، عقائد، منہج، سیرت انبیاء و صحابیات کی ان کو ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ نتیجہ سامنے ہے، شاعر نے اسی بات کا شکوہ کیا ہے میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں انحراف، تشکیک، انکار حدیث اور الحاد کی کھیتی لہلہا رہی ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مستند علماء سے بے نیاز ہو کر گوگل کے مواد پر تکیہ کرتی ہے اور ان یوٹیوب مقررین کو سنتی ہے جن کا ذہنی سانچہ کارگاہ مغرب سے ڈھل کر آیا ہے، جن کی فکر مستشرقین کے لٹریچر سے تشکیل پائی ہے۔ وہ مغرب سے مرعوب ہو کر اسلام کی تعلیمات کو ان خود ساختہ نظریات سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عقل و منطق کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر خام ذہنوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں برقی لہروں کے ساتھ نامعلوم کتنوں کے افکار بہہ گئے، کتنوں کے عقائد مسموم ہو گئے، کتنے ہیں جو گمراہ ہو گئے، کتنے ہیں جو ملید ہو گئے، کتنے ہیں جو لبرل ہو گئے، کتنے ہیں جو منحرف ہو گئے، اور قافلہ مسلسل لٹ رہا ہے۔ اس المناک صورتحال سے ابھرنے کے لیے بچپن میں طلباء کے دل و دماغ میں عقیدہ و منہج کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام مکاتب اسلامیہ کے مدرسین کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہی بوریا نشین علماء جو ہمارے نونہالوں کی آخرت کی بقا کے لیے زندگی کی قسم پرسی سے برسر پیکار ہو کر بھی میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، ان کی کاوشوں کا دنیا میں کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ بات دوسری طرف نکل جا رہی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس ملی بحران کو بھی دینی تعلیم و تربیت کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ سماج و معاشرے کی اخلاقی و دینی حالات بھی مکتب سے بے نیاز ہو کر درست باقی نہیں رہ سکتے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ عصری تعلیم رشتوں کی تقریب نہیں سکھاتی ہے، بڑے چھوٹے کا پاس و لحاظ نہیں سکھاتی ہے۔ جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے دھوپ میں اپنے جسم کو جلایا تھا، آج اولاد کی ناقدری اور بے حسی ان کی روح کو جلا رہی ہے۔ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ماضی کا مرثیہ دہرا رہے ہیں۔ کتنے روشن خیال بچوں کو اپنا خانستا ہوا باپ بوجھ لگنے لگتا ہے، ان کی بیمار ماں ابال جان بن لگتی ہے، ان کی دوائیوں کے خرچ کو اپنے اوپر معاشی بار سمجھتے ہیں۔ پڑھے لکھے انسانوں کی دنیا میں اولڈ ایج ہوم کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بیٹے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج کر بیوی بچوں کے ساتھ فارن کنٹری میں عیش کر رہے ہوتے ہیں، مگر عالم اور حافظ بیٹا کم تنخواہوں کا درد لیے ماں باپ کی کفالت کرتا ہے، ان کا علاج کراتا ہے اور آخری رسوم بھی وہی ادا کرتا ہے۔ اس پر بھی والدین عقل کے ناخن نہیں لیتے، بلکہ والدین اسی عصری تعلیم کی محبت میں اتنے گرفتار ہوتے ہیں کہ دینی تعلیم کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اس مجرمانہ غفلت کی فصل وہ بڑھاپے میں کاٹتے ہیں اور کفِ دست ملتے ہیں، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مکاتب کی افادیت پر ابھی بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، لیکن میں مساجد میں مکاتب کے نقطے پر آتا ہوں۔ مکاتب اسلامیہ کے لیے کسی شاندار عمارت، کسی پرشکوہ بلڈنگ، کسی وسیع احاطے کی اثر و ضرورت نہیں ہے۔ مساجد کی چہار دیواری اور اس کی پرسکون فضا دینی تعلیم و تربیت کا بہترین مصرف ہیں، یعنی نمازوں کے علاوہ اوقات میں مساجد کو مکاتب میں تبدیل کر لیا جائے، جیسا کہ اب بہت سی مساجد میں سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی ہماری فکر کا تاریک پہلو ہے کہ ہم نے مساجد کو صرف جمعہ اور جماعت کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ نرم و نازک قالینیں کہیں گندی نہ ہو جائیں، چمکتی ہوئی سنگ مرمر کہیں میلی نہ ہو جائے، اس کا خیال ہے، لیکن ہمارے خرمن دین و دانش پر مسلسل برق گر رہی ہے، ہمارے مستقبل کے افق پر اندھیرا پھیل رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے۔ یہ پہلے تو نہیں تھا۔ مساجد میں تعلیمی حلقے سلف کی روایات ہیں۔ وہ مسجد نبوی جہاں سے خیر و صلاح کا پہلا سوتا پھوٹا تھا، اور
کی آبشار آج تک دنیا کے طول و عرض میں بہہ رہی ہے، اسی مسجد نبوی میں عبادت و ریادت، دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت، افتاء و قضاء کے ساتھ تمام دینی و ملکی اور ثقافتی سرگرمیاں انجام پاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین اور تابعین و تبع تابعین کے ادوار میں بھی مسلم معاشرہ میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، اور اس سے تمام دینی تعلیم و دعوتی امور انجام پاتے تھے۔ لیکن بعد کی صدیوں میں جوں جوں عہد نبوت سے فاصلے بڑھتے گئے، مسجد کی مرکزیت بھی ختم ہوتی گئی۔ وقت آ گیا ہے کہ مساجد کا وہ غیر معمولی اور ہمہ جہت مصرف دوبارہ بحال کیا جائے اور اس کی افادیت سے قوم و ملت کو بہراور کیا جائے۔ حضرات، چند تجاویز میں نے مساجد کے مکاتب کے قیام، اصلاح اور ترقی کے لیے چند تجاویز میں نے نوٹ کی ہیں، معذرت کے ساتھ اسے میں جلدی سے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جن مساجد میں مکتب کا نظم نہیں ہے وہاں پہلی فرصت میں قیام مکتب کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ علماء خطبوں میں ذہن سازی کریں اور دینی تعلیم کے حوالے سے بیداری پیدا کریں۔ نمبر 2، بچوں کو تلاش کر متعلقہ مکتب میں لایا جائے۔ مسجد کے گرد و پیش میں اگر گشت کرنا پڑے تو گشت کرنا چاہیے، گھروں تک جانا پڑے تو جانا چاہیے، یہاں تک کہ تعلیم کے اوقات میں کوئی بچہ کھیلتا ہوا نظر آئے تو اس بچے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیے کہ اس کے دینی تعلیم سے محرومی کا سبب جان کر اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوشش یہ ہو کہ گرد و پیش کا کوئی بچہ دینی تعلیم سے محروم نہ ہو۔ نمبر 3، طلباء کی تعداد میں اضافہ ہو تو مدرسین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ طلباء کی تعداد مدرس کی استطاعت سے زیادہ ہو اور وقت دینا مشکل ہو جائے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک مدرس کے حصے میں 50 طلباء ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ 1 گھنٹے میں ایک مدرس 50 بچوں کو کیسے ڈیل کرے گا۔ 1/3 وقت تو بچوں کو خاموش اور کنٹرول کرنے میں گزر جائے گا، اور 1/3 وقت موبائل کا نوٹیفیکیشن دیکھنے میں جائے گا، اور باقی وقت جیسے تیسے گزر جائے گا۔ اور جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے مدرس بچوں سے پوچھتا ہے سب بچوں کا سبق ہو گیا؟ بچوں کی طرف سے فلک شگاف نعرہ، جی حضرت ہو گیا، پھر چھٹی ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح سے تعلیم افادیت سے خالی ہوگی۔ نمبر 4، مسجد کے امام اور مؤذن اگر تعلیم دے رہے ہیں تو الگ سے ان کی فیس طے ہونی چاہیے، نہ کہ امامت اور اذان کی تنخواہ کے بدلے یہ اضافی ذمہ داری بھی ان پر لاد دیا جائے، وگرنہ تعلیم متاثر ہوگی اور خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ مکاتب کا ٹھوس نظام اور معیاری نصاب متعین کیا جائے جس کی پابندی ازحد ضروری قرار دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یوں ہی چلو جہاں تک چلے۔ نصاب میں قرآن مع تجوید، عقائد، ادعیہ معصورہ، سیرت، احکام و مسائل کو ترجیح حاصل ہو۔ نظام تعلیم میں اوقات کا نظم، تعلیم اور امتحانات کے تعلق سے ضوابط درج ہوں۔ نمبر 6، طلباء کو وضو، تیمم، غسل، نماز کا طریقہ جیسے مسائل عملی مشق کے ذریعے سمجھائے جائیں۔ نمبر 7، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تعلیم بالغاں کا نظم بھی ہونا چاہیے۔ وہ طلباء بھی ہمارے مد نظر ہوں جو HSC کر رہے ہوں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 5 سال سے 12 سال تک کے طلباء کے لیے ہم ایک نصاب مرتب کریں اور پھر 12 سال سے 16 سال کے طلباء کے لیے ایک علیحدہ نصاب ترتیب دیں۔ بڑی عمر کے طلباء بھی دین کے مبادیات اور روزمرہ کی ضروریات دین سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حضرات، کچھ اور نکات ہیں، الجماع میں انشاءاللہ یہ مقالہ آئے گا، اسے آپ وہاں پڑھ لیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔